اچھا سر، اس پہ ہم بات اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایک بات ضرور کریں، پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری عوام وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے اور ان کے اندر بلڈ باقاعدہ خود بخود بنتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر نیا جنریٹ ہوتا ہے، انہیں کس طریقے سے شعور مہیا کیا جائے کہ وہ کتنے وقت کے بعد لازمی اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ لوگ جو 1 لاکھ کے قریب کم و بیش آپ بتا رہے ہیں تھیلیسیمیا کے مرض کے شکار ہیں، انہیں بلڈ ملنے میں آسانی ہو. جی بالکل، آپ نے بہت صحیح کہا کہ ظاہر ہے یہ خون کہاں سے آئے گا جو ہم ان کو خون دیتے ہیں. خون دینے کے لیے ظاہر ہے کوئی یہ کسی فیکٹری میں تو بنتا نہیں، یہ تو ایک انسان کے جسم سے ہی لے کے دوسرے انسان کے جسم میں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اگر اس کے ڈونرز نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پرابلمس ہیں. تو ہر بندہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا سسٹم بنایا ہے ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. ہر بندہ جو 18 سال سے لے کر 60 سال تک کی عمر تک کا ہے وہ صحیح ہے، تندرست ہے، تو وہ جب مرضی خون دے سکتا ہے. جب وہ ایک بار خون دیتا ہے تو اس کے 3 مہینے بعد دوبارہ دے سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب وہ خون دے دیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ہی کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو اس کو نیا خون بننے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اور جلدی سے اس کا نیا خون بن جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ساری اس کی پھر ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب تو دور جو ہے تھوڑا بدل رہا ہے کہ بلکہ جو فارن کنٹریز ہیں اس میں تو ٹوٹلی وہ 100% کمپوننٹ پہ چلے گئے ہیں، بلڈ کے کمپوننٹ پہ. ہمارے پاس بھی ایسا ہی سسٹم ہے، لیکن ابھی ہم تقریباً 50-50 پہ ہیں کہ 50% ہم ہول بلڈ استعمال کر رہے ہیں اور 50% ہم کمپوننٹ استعمال کر رہے ہیں. کمپوننٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خون کے حصے کر لیتے ہیں، جس کو جو چیز چاہیے وہ دے دیتے ہیں. باہر تو مطلب ہول بلڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، جس کو جو چیز چاہیے وہ دے دی جاتی ہے. تو ابھی ہمارے 50% یہ کنسیپٹ ہے. تو اسی طرح جو تھیلاسیمیا کے بچے ہیں ان کو یوزلی جو چاہیے ہوتا ہے وہ سرخ خون چاہیے ہوتا ہے. اور اسی طرح جب میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا ہیموفیلیا کی، تو ہیموفیلیا والے جو ہیں ان کو وہ سفید خون سے ہم اگر کچھ ان کی مدد کرنی ہو تو وہ سفید خون سے کرتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک ہی خون جو ہے وہ ہم 2-3 لوگوں کے کام آ سکتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہر بندہ جو 18 سال سے 60 سال کی عمر کا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک تو اپنے اس کے ریگولر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اسکریننگ ہم کرتے ہیں جب کسی کا بلڈ لینا ہوتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے اس کی صحت کیسی ہے. پھر اس کے بعد وہ جب ڈونیشن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں نیا خون پیدا کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کی جان بچاتے ہو تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اس کا ایک اتنا بڑا اللہ ثواب دیتا ہے، اتنا بڑا اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے جو شاید بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا یہ جو ڈونیشن کا عمل ہے یہ جاری رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی کسی کو نہیں اندازہ کہ اللہ نہ کرے آج اس نے کسی کے لیے ڈونیٹ کیا ہے، کل اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ اللہ نہ کرے ہمارے آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ گن شاٹ کا سلسلہ ہے. اس وقت تو دیکھیں آپ لوگ ابھی پہنچے بھی نہیں ہوتے، آپ کے لواحقین تو پیشنٹ پہلے ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی کا خون ہی لگتا ہے نا. تو اگر ڈونیشن بڑھے گی تو ظاہر ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کے بھی کام آ سکتا ہے. لہٰذا ڈونیشن دینی بہت اچھی بات ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ڈونیٹ کرتا ہے وہ اس دن کا ہیرو ہوتا ہے. دیٹ از دا ہیرو آف دا ڈے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فلک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پہلے سیگمنٹ میں 2 حوالوں سے بات تھی. پہلی یہ تھی کہ ہم تھیلیسیمیا کے مرض کو کم کرنے کے لیے جو کیریئر ہیں ان کے لیے شعور اجاگر کیا گیا کہ شادی سے قبل اگر وہ ٹیسٹ کروا لیے جائے تو بہت بہتر ہوگا. اگر پھر بھی شادی کرنا ضروری ہے تو اس کے بعد اگر وہ پریگنینسی کے 12 مہینوں 9-10 مہینوں کے درمیان میں ہفتے میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسپیشلی وہ CBS اس کو اگر مطلب کر لیا جائے، اگر خدا نہ کرے وہ میجر تھیلیسیمیا کا مریض ہے بچہ تو اسے وہیں پہ اس کا مطلب کوئی ایسا حل نکالا جائے تاکہ معاشرے پہ وہ بوجھ نہ بن سکے. اس میں بے شمار فتوے موجود ہیں. اور دوسرے حصے میں ہم نے اسپیشلی ان صحت مند لوگوں کے لیے
ایک میسیج ہے، ایک شعور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، اس کی عطا کرتا ہے. اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اگر ہم کسی کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں دوبارہ بن جاتا ہے، لیکن وہ بلڈ کسی کو زندگی مہیا کر رہا ہے. وہ بلڈ کسی فیکٹری میں نہیں بن سکتا، وہ کسی انسان کے جسم سے نکلے گا، اور اگر انسان اسے ڈونیٹ کرتا ہے تو 3 ماہ کے بعد دوبارہ بلڈ بن جاتا ہے. تو یہ وہ میسیج ہے جس میسیج کا مقصد ہمارے عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے کہ ہم اگر اس مرض کا شکار نہیں ہیں تو اس مرض کے شکار ہونے والے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک، اس کے بعد ہم ایک ایسے چیز پہ بات کریں گے جو تھیلیسیمیا سے ملتا جلتا مرض ہے، ہیموفیلیا. ہیموفیلیا ہے کیا، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں کیا فرق ہے، اور ہیموفیلیا کے مریض کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، اس پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ میسیج آگے پہنچے. اور ہمارے عوام میں جب تک شعور اجاگر نہیں ہوگا وہ حقیقی تبدیلی ممکن نہیں ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر کے لیے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.